کسی گھر ہم جائیں تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ پاک کی رضا کی نیت ایسا ہونی چاہیے. مسلمان کے یہاں ملنے جا رہے ہیں ہوں اور مسلمان سے ملیں گے، ملاقات ہوگی تو اس کی دلجوئی کی نیت کریں گے انشاءاللہ. اور وہاں موقع ملا تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے، اللہ رسول کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. خوشی کا موقع ہے تو الحمدللہ بندہ خوشیوں بھری باتیں کرتا ہے. اب بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر کے انتظامات پر، ڈیکوریشن پر، صوفوں پر اور سامان کی ترتیب پر تنقید کر کہ یار یہ ادھر ہوتا اچھا نہیں تھا، یہ تو یہ، یا اے سی کے ماڈل پر یا اس پر بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ میزبان کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے. اچھا، یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب کسی کے جائیں تو بہت زیادہ نہ بیٹھے، انسان تنگ ہو جاتا ہے، فیملی اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح اگر وہ کچھ پیش کرے تو کوئی عذر نہ ہو تو وہ بھی لے لینا چاہیے، نخرے نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی اچھا، اسی طرح بھئی آپ کی طبیعت یہ ہے کہ آپ مرچیں کم کھاتے ہیں تو وہ زیادہ کھاتے ہیں، تو بس گزارا کر لیں. یہ اعلیٰ حضرت مہمان ہوئے تھے کہیں، تو اعلیٰ حضرت جو بڑا گوشت ہے نا اس سے پرہیز فرماتے تھے، کیوں آپ کو الرجی ہو جاتی تھی اس سے، مگر کہیں گئے تو آپ نے منع نہیں کیا، وہ تناول فرما لیا، حالانکہ بعد میں تکلیف پہ بھی ہے. تو یہ بھی ایک بزرگوں کے عمل سے، سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملی. ماشاء تو نیکی کی دعوت تو دیں گے، ہمارا اچھا. کام ہی یہی ہے الحمدللہ. اور مبلغ کو ہر وقت مبلغ ہونا چاہیے، عید ہو، شبرات ہو، دعوت ہو، فنکشن ہو، شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، اسکول ہو، کالج ہو، آفس ہو، جو بھی، سفر بھی ہو. عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، آئی ہے عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، مبارک عید مبارک، مبارک سبھی کو عید مبارک، مبارک مبارک عید مبارک، مبارک سبھی کو عید مبارک. آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنو، آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنو، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے ذہن بنایا. اللہ پاک نے دونوں کی قربانی قبول کی اور فدیے میں جنتی دمبا بھی عطا فرمایا. اور بڑی عشق بھری بات ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں چلی. کیوں نہیں چلی؟ چھری کا کام تو کاٹنا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بہت تیز بھی کیا تھا، چلائی بھی بڑے زور سے تھی، اللہ کا حکم ہے، چلی کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک سے میرے نبی نے دنیا میں تشریف لانا تھا. سبحان اللہ. یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں چلی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈال دیا، مگر آگ ہو گئی باغ. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ ان میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. اللہ. نوح علیہ السلام کی کشتی ڈوبی نہیں، اتنا پانی پانی پانی، دنیا میں پانی پانی تھا، بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے، کشتی نہیں ڈوبی، چلتی رہی، اللہ کا حکم تھا. اور صدقہ میرے نبی پاک کا کہ نوح علیہ السلام میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. مسجود ملائکہ آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں. وہ آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ کیسے بنے؟ صدقہ میرے نبی کا، میرے آقا کا. ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. سبحان اللہ. سجدہ یوں کروایا گیا، میرے نبی کا نور چمک رہا. اللہ. تو میرے نبی کا احسان ہے. اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو ہر باپ کو آرڈر ہوتا قیامت تک کہ بیٹے کو ذبح کرو.
تو سب پر میرے نبی کا احسان کہ آپ کے صدقے میں اسماعیل علیہ السلام اور پھر سب باپ کو اور ذبح کرنے والے ذبح ہونے والے سب کو راحت مل گئی الحمدللہ۔ تو اس کے جو قربانی کا جو واقعہ ہے قرآن پاک میں الصافات جو صورت ہے یہ پارہ نمبر 23 ہے، اس کے اندر اس کا بیان ہے۔ اب اللہ کرے کہ قرآن کا ذوق ہمیں نصیب ہو جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو مور اور لیس 90 ایئرس کی ایج ابراہیم علیہ السلام کی تھی، تو اللہ پاک نے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو تلاوت بھی سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم۔ میں اس کی کچھ آپ کو وضاحت بھی عرض کرتا ہوں۔ دعا ہو رہی ہے اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دیکھیں اولاد فطری طور پر جب شادی ہوتی ہے تو ماں کو بھی باپ کو بھی یعنی شوہر کو بھی بیوی کو بھی اولاد کی خواہش ہوتی ہے اور اولاد ملے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا تاکہ میرے دینی کاموں میں میرا ایک معاون آ جائے۔ اچھا تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ رب کائنات فرماتا ہے بردبار مینس ٹالرنس والا۔ اب آپ کی بردباری کیسی ہے کہ باپ بیٹے کو کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوا کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، وہ بیٹا کہتا ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے کر دو، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کیسا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی رب کائنات نے بیان کی کہ یہ حلیم، حلم والے، برداشت کرنے والے۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال 13 سال مختلف روایتیں ہیں، اب والد صاحب کے ساتھ آنے جانے لگے، کام کرنے لگے، تو اب خواب آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے نا یہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ کوئی دیکھے کہ چل بھائی لمبا ہو بھائی چھری پھیرتا ہوں تجھے، مجھے خواب آیا ہے اور بھائی شیطان نے تجھے چکر دے دیا۔ وہ نبیوں کا خواب ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ کے میرے خواب تو وہ سمجھیں کہ ذہنی انتشار بھی ہوتا ہے، ذہن میں جو کچھ ہمارے بیٹھا ہوتا ہے وہ زبان پر آ رہا ہوتا ہے، وہ پردہ اسکرین ہماری جو دماغ کی اس پر آ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارے بھی ہوتے ہیں، وہ سچے خواب بھی ہوتے ہیں۔ تو خیر اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اچھا یہاں جو ایک بڑی پیاری بات مفسرین نے اور علماء نے بیان کی کہ اسماعیل علیہ السلام سے رائے لی جا رہی۔ اچھا وہ منع کرتے تو کیا چھری نہیں پھیرنی تھی؟ پھر اللہ کا حکم ہے۔ علماء نے یہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے رائے یوں لے رہے تھے کہ وہ بھی ثواب میں شامل ہو جائے، ان کی مرضی بھی شامل ہو ذبح ہونے میں، کہ اللہ کا حکم پورا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور بیٹے نے کیا کہا ہے؟ میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا۔
تو باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، زوجہ ہے، شوہر ہے، پڑوسی ہے، دوست ہے، ابا ہے، نانا ہے، دادا ہے، جو بھی ہے بھائی، جو اللہ رسول کا حکم ہے وہ کریں گے۔ دوست کے چکر میں اللہ رسول کو بھولیں گے تھوڑی، آخرت کو بھولیں گے تھوڑی، اولاد کی محبت میں نہیں، جو اللہ رسول کا حکم وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ اور یہاں ایک اور بھی میں عرض کروں کہ جب ہم کسی کام کا ارادہ کریں، عزم کریں، تو کہا کریں انشاءاللہ۔ کسی نیکی کے کام کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی، انشاءاللہ آپ کام کا جب ارادہ کرتے تو فرمایا کرتے۔ اچھا، پھر آگے اور بھی واقعہ ہے جو تفسیروں میں بیان ہوا، وہ واقعہ مشہور بھی ہے ہمارے ہاں، کہ جنتی مینڈا آ گیا، وہ ذبح ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ آپ میرا چہرہ جو نا زمین کی طرف کر دیجئے گا، تاکہ میرا چہرہ دیکھ کر نا آپ کو ترس نہ آئے، خیال نہ آئے کہ بیٹے پہ چھری کیسے چلاؤ۔ اللہ، تو خیر کامیاب ہوئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی قربانی کرتے تھے، نوح علیہ السلام بھی قربانی کرتے تھے۔ تو قربانی جو نا یہ نبیوں کی سنت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بلے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہر میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، کلیم و نجیم مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ وہ اعلیٰ حضرت دو معجزات پر وہ اب لکھ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا تو چاند چر گئے، اور دعا کی تو سورج جو ہے وہ پلٹ گیا
اور عصر کا وقت پھر دوبارہ ہو گیا، اور یہ شان جو ہے اللہ نے آپ کو عطا کی. آپ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ، کیا بات، اعلیٰ حضرت کی کیا بات. میں یہ سوال کر رہا ہوں، آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ نے کیا خریدا ہے ابھی تک، یا کیا الحمدللہ نیت رکھتے ہیں؟ ہم نے احمر و اسود خریدا ہے، سبحان اللہ، یعنی ہم نے اپنے جو جانور اس کا نام احمر اسود رکھا ہے، ماشاء اللہ، کیونکہ اس کا جو کلر کا شیڈ ہے وہ ریڈ اینڈ بلیک ہے. تو عربی میں لال کو احمر اور کالے کو اسود کہتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چیزوں کے نام رکھا کرتے تھے، اور امیر علیہ سنت نے بھی تربیت کی ہے. اچھا، جانوروں کے نام جو نا پھر وہ مقدس نام یا اس طرح کے نام نہیں رکھنے، پھول رکھ لیں، چاند رکھ لیں، پتی رکھ لیں، یوں کر کے اس انداز کے رکھیں. تو وہ حسب حال ہم نے نام رکھا ہے، اس کا جیسا کلر ہے اس کا انہیں نام رکھ لیا. ماشاء اللہ، الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے یہ نیت کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، پھر ہمارے گھر کے 6 افراد ہیں جن کی طرف سے قربانی ہوگی، تو ماشاء یوں 7 کا ہمارا پورا ہوگا. تو بچے ماشاءاللہ جوان ہو گئے، خود ہی جا کے لے آتے ہیں، بھی کرتے ہیں. کیا آپ جانور خود ہی ذبح فرماتے ہیں؟ اب پہلے کرتا رہا ہوں، اب بھی ہمت ہوئی کروں گا انشاءاللہ. میں نے مجموعی طور پر شاید سینکڑوں جانور ذبح کیے ہیں. ماشاء اللہ، تو بھائی صاحب ہم سے تو دیکھ ہی نہیں جاتے، تو ہم کیسے پھر یہ کر سکتے ہیں عمل؟ ہم دیکھیں کہ سنت ہے نا، اور یہ تو اللہ کی راہ میں خون جانور کا بھی بہانا ہے، اپنا موقع ہے، اپنا بھی بہائیں گے بھائی. تو ہم اللہ کے اس کے رسول کے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تم کہو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین. تو یہ جو نسک ہے اس میں تمام قربانیاں بھی ہیں، اور خاص طور پر یہ قربانی بھی ہے کہ جو قربانی کر رہے ہیں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اس میں بھی سمجھیں کہ ایک اعلیٰ ہمتی کی ایک تربیت ہے کہ بعض ہوتے ہیں وہ خون دے کے بیہوش ہو جاتے، تو ایسا مرد ہے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ اونٹ نحر فرمائے، 100 تھے، باقی مولا علی کو. اور یہ جو نحر کرنا ہے نا، یہ بھی سنت ہے اونٹ کے لیے، نہر اونٹ کے لیے، اونٹ کے لیے، اور اس کا طریقہ بھی خاص ہے، اسپیشل. دیکھیے چھری کیسے پھیرتے ہیں، یوں ہے نا، اور نیزے کا وہ جو اس کا نہر ہے نا وہ ورٹیکل ہوتا ہے. تو بھائی صاحب اب آپ نے عید قربانی سے فارغ ہو کے پھر آپ سارا دن اپنے دینی کاموں میں گزارتے ہیں کہ ویسے ہی گھر میں گزارتے ہیں؟ وہ مختلف طبیعت کے مطابق، تربیت کے مطابق. اور وہ پہلے تو ہم قربانی کی کھالیں بھی جمع کرتے تھے، اسٹال پر بیٹھتے تھے، گھومتے پھرتے تھے. اب وہ مختلف صورت ہے، اب وہ ایج وائز بھی ہے اور ذمہ داری کے لحاظ سے بھی ہے، اور پھر وہ سیکیورٹی یہ معاملات بھی ہیں. اب آزادہ اس انداز سے نہیں گھومتے. تو
मोबाइल पर आते और इस्लामी भाइयों की वो हौसला अफजाई के लिए जो खाल गोदाम है या स्टॉल लगे होते हैं वहाँ भी हम राउंड करते हैं। माशाल्लाह। अब बच्चे भी कुर्बानी खालों में और उसमें लगे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाराज रिश्तेदारों को याद करने, उनसे सुलह करने के वजह से पहली बात तो ये कि नाराजगी क्यों हो, ना हम हो ना उनके होने दें। अच्छा अगर हो ही गए तो इन मौकों पर फिर वो दोस्ती करनी चाहिए यार। लड़ाई माफ करो, अपने दिल को साफ करो। और अगर खता उधर से भी है फिर भी हमें पहल करनी चाहिए। जैसे ये नाराज रिश्तेदारों की और उसकी बात हो रही, तो ईद के मौके पर तो गोश्त का तोहफा, तो ये पाए का तोहफा, तो ये चीज़ें भेजें रान तो का तोहफा, तोहफे से मोहब्बत। हुजूर ये भी होता है वो अब रान उसको भेजनी जहाँ से वापसी आनी है, हाँ ये तो ये नाराज को भेज दें, उसे सुलह भी हो जाएगी, फ़ायदा हो जाएगा। देखिए सदक़े के ताल्लुक से तो है कि अफजल सदका है कि नाराज रिश्तेदार पर खर्च करें। हमारा दीन कितना प्यारा है, हम भी प्यारे हो जाएं अगर इसको फॉलो करें। तो वैसे तो कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाए ये मुस्ताहब है। एक घर में रख लें, एक अजीज़ व अक़रबा दोस्त अहबाब और एक गरीबों के लिए, ठीक है, और सारा बांट दें वो भी मदीना मदीना। अच्छा किस क्वालिटी का रखना है, किस क्वालिटी का बांटना है, ये इम्तिहान। तो अल्लाह करे कि ऐसी सूरत हो कि जो पसंद हो वो बांट दे, लेकिन ये मुश्किल। तो फिर चले ऐसा कर लें कि मिक्स कर लें, सारा गोश्त बनाकर बोटियां बनाकर उसको मिक्स कर लें। तो जैसा तकसीम करें वैसा रख लें, जैसा रखें वैसा तकसीम करें, ये तरकीब कर लें। हुजूर कभी अमीर अहले सुन्नत के साथ बकर ईद मनाने का मौका मिला हो? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा पाया, कोई वाकया बताएं। क्या बात है, मेरे मुर्शिद की, पीर साहब की तो हर अदा निराली है अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अहले सुन्नत के साथ बकर ईद तो हमने मक्के में की थी। जी हज कोई वाकया कोई बताया? कि तो 3 हुई ना हुजूर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे करीम कबूल कर। मुर्शिद नु बड़ी आई, हम तो गलियां दा रूड़ा कूड़ा, हमारी क्या औकात है। और कराची में भी हाजिर हुआ था मैं बकर ईद पर। तो अमीर अहले सुन्नत ईद की नमाज के बाद खुतबा जो है ना दूसरा नहीं पढ़ सके थे, वीकनेस की बिना पर, नकाहत की बिना पर। दूसरा खुतबा फिर खलीफा अमीर अहले सुन्नत ने पढ़ा, दुआ निगरानी शुरा ने की। अच्छा अब हुआ तो मैं कमरे में जाके लेट गया भाई कि अब तो अमीर अहले सुन्नत की तबीयत ठीक नहीं है, तो आराम करो भाई, अब आगे तो कोई होना नहीं है, कुछ मसरूफियत। वो निगरानी शुरा का पैगाम आया कि आ जाएं, वो लाइव शुरू हो रहा है, अमीर अहले सुन्नत तशरीफ ला रहे हैं। मैं हैरान कि अमीर अहले सुन्नत आ रहे हैं, अभी तो तबीयत ठीक नहीं थी। तो अमीर अहले सुन्नत तशरीफ लाए और लाइव ही फरमाया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने प्याला भर के पानी पिया। मैंने पानी पिया तो हिम्मत आ गई, मैं आगे बैठ गया आपके सामने। तो हम लोग जो पानी नहीं पीते, कम पीते, इसकी वजह से भी ना वो डिहाइड्रेशन हो जाती है, फिर वो बैठे बैठे नींद आ रही है, तबीयत ठीक नहीं है, यूं। तो अमीर अहले सुन्नत की तबीयत नासाज से तो आपने पानी पीकर अपने आप को बहाल कर लिया, बैठे फिर तो घंटों बैठे रहे आप। और फिर वही कलेजी और दीगर चीजें और इस तरह वो सब आए, अमीर अहले सुन्नत सबके साथ बैठकर खाना और फातिहा खानी, दुआ, उसका सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह। और अमीर अहले सुन्नत बकर ईद पर आपके जो जज्बात होते हैं ना, शुरू में और अब भी, आप फरमाते हैं कि मेरा ये ज़हन है कि मार्केट का, मंडी का सबसे कीमती जानवर मुंह मांगे दामों पर जितना बेचने वाला मांगे उसको देकर ना आका की बारगाह में उसको पेश करें, आका की तरफ से उसकी कुर्बानी करें। तो इससे हम क्या फिर ये सबक हासिल करें कि हमें इनसे भाव नहीं करना चाहिए? तो वो कर तो सकते हैं, तो वो राह खुदा अगर- में देना तो बचाना क्या भाई। नहीं, अगर आप तो- कहते हैं कि भी इसमें ज्यादा है सवाब है पैसे, अब वो एक चीज हमें हमारी समझ में मार्केट के लिहाज से वो है उतने की नहीं है जितने की वो दे रहा है, तो हमें उससे रेट करना चाहिए फिर? भाई भाव करना तो सुन्नत है, वो तो है। देखिए एक बात होती है ना,
کہ آقا کے نام پر قربان کرنا، بول کیا لینا تجھے؟ سبحان اللہ، سبحان یہ وہ ایک عشق رسول کا ایک تقاضا اور ایک جذبہ ہے نا. جی بول تو نے کیا لینا ہے، تو جو کہے گا میں دوں گا اور اپنے نبی کے نام پر قربان کروں گا. تو بارگیننگ کرنے میں بھی حرج نہیں. آپ نے امیر اہل سنت کے ساتھ حج کی سعادت پائی، تو ان کے ساتھ کوئی مدینہ شریف میں کوئی واقعہ آپ کے ساتھ جو ہمارے دلوں کو سکون بخشے، فرحت بخشے؟ امیر اہل سنت کی تو ماشاءاللہ وہ ادائیں بہت پیاری پیاری ہوتی، مکے میں بھی مدینے میں بھی جاتے ہوئے، اور واپسی پر تو ایسا سوز رکت کے اچھا پورے قافلے کو لے کے چلنا، سب پر توجہ کرنا، سب پر شفقت کرنا، اور کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر، کلام کلام اتنے اشعار نعتیں اب لکھتے رہتے. اور امیر اہل سنت کو سفر حج میں ہم نے دیکھا کہ مثلا رات کو عمرہ کیا، فجر پڑی اور فجر سے پہلے سحری کی. اب سحری کر کے فجر پڑھ کے اب نیند کیسی چڑھے ہوئی، تھکن کیسی، لیکن امیر علیہ سنت اشراق چاشت پڑھ کر ہی آرام کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ والے جو نا سمجھیں کہ وہ نیکی پر ڈٹے رہتے تھے. جیسے ہمارے آقا، ہمارے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک، آپ رات عبادت کے ارادے سے اٹھے تو آپ جب چلنے لگے تو ایک مبارک قدم آپ کا فضا میں تھا، ایک زمین پر تھا، تو نفس نے کہا کچھ آرام کر لو. کہا اچھا مجھے نیکی سے روکتا ہے، پورا قرآن پڑھوں گا اور اسی حالت میں پڑھوں گا. ایک پاؤں پر مبارک قدم پر کھڑے ہو کر پورا قرآن غوث پاک نے تلاوت فرمایا. جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ فرائض تو فرائض ہیں، واجبات تو واجبات ہیں، اگر کچھ نوافل میں اپنے اوپر مقرر کر لوں نا، میری زندگی 1000 سال ہو تو میں اس کو بھی ترک نہ کروں. سبحان اللہ. اچھا مکے مدینے میں عبادت نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ اشراق چاشت کا وہاں تو ثواب بڑھ جاتا ہے. جی بڑھ جاتا ہے. تو کچھ ہمت کریں تو پھر آہستہ آہستہ وہ ذہن بھی بن جاتا ہے، اور سمجھیں کہ اللہ کریم آسانی بھی کر دیتا. اچھا مجھے پتہ ہے کہ میں اشراق چاشت پڑھ کر سوؤں گا، میرا ذہن ہے، تو پھر میں اپنے وہ شیڈول کو بھی اس کے مطابق مینیج کروں، کھانا سونا اس کو اس کے انداز سے کروں کہ میں اشراق چاشت تک کیفیت میں رہ سکوں تاکہ وہ پڑھ لوں. اچھا کوئی بھی ہم خیر کا کام کرتے ہیں نا تو رکاوٹ آتی ہے، دقت آتی ہے، مگر جب ہم ڈٹ جاتے ہیں نا وہ چیز پھر عادت میں شامل ہو جاتی ہے، پھر آسان ہو جاتا ہے. کسی بھی نیک کام میں شروع میں تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ پھر آسان تر ہو جاتا ہے. امیر علیہ سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ عشق اس وقت تک عشق ہے جب تک وہ شریعت کے تابع رہے. اگر اس سے ہٹ گیا یا اس سے عدول کرے گا، ہٹے گا، کراس کرے گا، تو پھر وہ عشق نہیں، وہ جہالت ہے. عشق نہیں، فسق ہے. اب اس کی میں ایک وہ مثال بتاؤں. مدینہ پاک میں فیصل آباد کے حاجی صاحب ملے تو وہ پوری نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ مسافر تھے. ان سے کہا کہ بھائی مسافر کو تو قصر کرنی ہوتی ہے، واجب ہے ورنہ گناہ گار ہوگا وہ. کہنے جی ہم تو مدینے میں، یہاں کون سی مسافرت، آقا کے پاس آئے ہوئے. تو یہ شرعی احکام انہی نے تو ہمیں بتائے امت کو. قربانی کا جیسے موقع ہے تو حج کی بھی قربانی ہوتی ہے. جیسے ابھی بات چلی تھی آپ کا امیر اہل سنت کے ساتھ سفر ہوا، پھر 3 بار حج کی امیر اہل سنت کے ساتھ آپ کو سعادت ملی، تو کوئی قربانی کا بھی ایسا واقعہ ہے امیر اہل سنت نے وہاں مینا میں قربانی خود کی، وہ اس طرح کا موقع بنا ہو؟ امیر علیہ سنت نے ماضی میں کی ہیں قربانیاں وہاں پر، لیکن ہم نے جب سعادت حاصل کی تو یہ اس میں ہم نے اجازت نہیں کی. البتہ خلیفہ امیر علیہ سنت اور ہم گئے تھے تو ہم نے قافلے والوں کی قربانیاں بھی کی تھی. کچھ انہوں نے کی، کچھ میں نے بھی کی. الحمدللہ وہاں آپ نے جانور ذبح کیے ہو؟ الحمدللہ 20 جانور ذبح کیے تھے. بڑی عید کا موقع جیسا ہے بھی، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا جانور اللہ پاک کی راہ میں قربان کریں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں دینے کی جب بھی ایسا موقع ہے تو اس کی کوشش بڑی جیسی ہی کرنی چاہیے. جیسے بالفرض زکوٰۃ آتی ہے، جب
اس میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کتراتے ہیں، حالانکہ یہ بھی تو اللہ پاک کے رام ہی دینا ہوتا ہے ایک قسم کا. اچھا پھر اسی طرح جب بچے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کو اللہ پاک نے 3 بچے دیے، 4 دیے، 5 دیے، اچھا اس میں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ آپ کو اللہ پاک نے جو سب سے ذہین بچہ دیے آپ اسے اللہ پاک کی راہ میں دیں، اسے آپ حافظ بنائیں، عالم بنائیں. لیکن اس میں ماں باپ کا اور معاشرے کا عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو ایسا بچہ ہے اسے ہم نے وہ بزنس میں لے کر آنا ہے، اور جو پتہ ہے کہ یار بزنس میں اتنا نہیں چل پائے گا اسے ہم مدرسے میں ڈال دیتے ہیں. اور بھی اس کی کئی ساری مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں. جیسے بالفرض آپ مسجد میں جمعہ پڑھنے گئے، سامنے سے وہ آتے ہیں وہ چندہ لینے کے لیے، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، آپ 2 نوٹ نکلے آپ کے پاس. اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سب سے صاف اور اچھا نوٹ ہو وہ اللہ پاک کی راہ میں دیں. لیکن عموماً لوگ کیا کرتے ہوں گے کہ جو اچھا ہے وہ ادھر ہی رکھ دیا، اور جو پتہ ہے کہ یار اس طرح نہیں چلے گا یہ تو وہ مسجد کے گلے میں ڈال دیا. تو اللہ پاک کی راہ میں تھوڑا سا آپ یہ گائیڈ کر دیں کہ کس انداز سے دینا چاہیے اور کیا کوشش ہونی چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے گائیڈ کر دیا. اللہ کے راہ میں اچھی چیز دینی چاہیے، پسندیدہ دینی چاہیے. اچھا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، مال ہے، اولاد ہے، بزنس ہے، جانور ہے، وقت ہے، سب کچھ اللہ کے دیا ہوا ہے نا. تو اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دینی چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم میں سے ہرگز کو نیکی کو نہیں پہنچے گا جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں نہ دے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب شکر کی بوریاں جو ہے نا وہ منگواتے تھے، اللہ کی راہ میں شکر بانٹتے تھے. اس نے کہا حضرت کوئی درہم و دینار بانٹ دیں، کوئی اور چیز بانٹ دیں، تو یہ شکر ہی کیوں؟ کہا مجھے شکر پسند ہے اس لیے شکر بانٹتا ہوں. تو جو چیز پسند ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دیں. پہلے جو مال ہے وہ بھی جانوروں کی صورت میں ہوا کرتا تھا، تو جیسے قربانی کا موقع ہے تو اب وہ پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں دینے کا جو اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا، تو علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت مال کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ قربانی کے جو جانور ہوتے تھے وہی مال ہوتا تھا. پہلے یہ گاڑیاں سواریاں یہ نہیں ہوتی تھیں، سونا چاندی اور عام طور پہ مویشی ہوتے تھے، وہ مالدار آدمی ہوتا تھا. تو جو اچھا مال اللہ کی راہ میں دینے کا حکم دیا گیا تو اچھا جانور اللہ کی راہ میں دینے کا یہ حکم دیا گیا. تو اب اس میں وہ دکھنے میں اچھا ہو، مہنگا ہو، گوشت اچھا ہو، یہ چیزیں پھر ساری آ جائیں گی. میں سمجھا شاید آپ حضرت ابو ذر غفاری والا واقعہ بتانے لگے رضی اللہ عنہ. یہ مدینے کی مچھلی، اس کے اندر امیر علیہ السلام واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے جانوروں میں جو سب سے عمدہ اونٹ تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کیا. آپ نے خادم کو کہا کہ جو میرے مال میں عمدہ اونٹ ہے نا وہ لے آؤ، اللہ کی راہ میں دینا ہے. تو وہ دیکھنے لگا تو اس نے دیکھا سب سے عمدہ کہ نا گوشت ہی تقسیم کرنا ہے نا، تو جو سیکنڈ نمبر پر اچھا تھا نا وہ جانور وہ سلیکٹ کر کے لایا. تو پھر آپ نے اس کو سمجھایا میں نے تجھے کیا کہا تھا، تو نے کیا کیا. پھر وہ جو سب سے مہنگا اور عمدہ اونٹ تھا اس کو ذبح کیا اور پھر سارے اس میں علاقے میں تقسیم کیا. اس نے غالباً یہ کہا تھا کہ آپ کی ضرورت اور اس کے لیے، کہا میری ضرورت کا وقت وہ ہوگا جب مجھے لوگ قبر میں رکھ دیں گے، اصل تو میری ضرورت کا وقت تو وہ ہوگا. اس کی آج کل کے زمانے میں کیسی اس کی صورت اپنائی جا سکتی ہے؟ جیسے اس وقت تو تھا نا کہ سواری تھی، باغ تھا. اچھا آج کل سواری میں تو گاڑی ہوتی ہے، تو اچھا باغ تھا تو آج کل پراپرٹی میں آئے گا. تو اس کو ہم کیسے وہ کریں گے کہ اللہ پاک کی راہ میں جو سب سے اچھی چیز ہمیں لگتی ہے وہ اللہ پاک کی راہ میں دیں؟ یہ ایک تو اللہ ذہن نصیب کیسے کرے. بنے اور پھر یہ صورت دیکھیے کیسے بنے گی؟ ماحول، تعلق، مطالعہ اور نسبت، یہ چیزیں جو ہیں نا وہ ہوتا ہے. گھر کی تربیت، ماں باپ کی تربیت، کئی چیزیں، اور اس کی وجہ سے یہ ذہن بنتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے 5-6 پلاٹ ہیں، ذہن بنتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک پلاٹ دوں، سب سے قیمتی دینا بھائی. اچھا بعد لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ایک صاحب کا مجھے پتا چلا، کراچی کے تھے وہ،
मस्जिद बनानी है, जो टाइल घर पे लगाई ना वही लगानी है, उससे कम नहीं लगानी। एक सोच। भाई साहब ईद का मौका है, अच्छी अच्छी नीयतें भी होती रहेंगी, अच्छी अच्छी बातें भी होती रहेंगी, खाने का वक्त हो गया है। खाने का तो ईद के अय्याम में तो ये तो ज़ियाफतें बंद होगी ना, और जी। ईद के दिनों में तो रोजा रखने की इजाजत नहीं, गुनाह मिलेगा रोजा रखेंगे तो। जी, इसीलिए आज इस खाने का एहतमाम हुआ है, तो आप उधर भी हमें अच्छी अच्छी नीयतें करवा दें और खाने के आदाब भी बता दें। इंशाअल्लाह। ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है, आई है ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक सभी को ईद मुबारक, मुबारक।